تو پورب و پچھم روشن ہو جائیں، جب اسے دولہا بنایا گیا ہوگا تو پھر کتنا حسین لگتا ہوگا، کیا بات ہے، پھر کتنا حسین لگتا ہوگا۔ دولہا بنا اور بننے کے بعد سجے، جبریل نے کہا چلیں یا رسول اللہ۔ ام ہانی کے مکان پہ حضور نے کھڑے ہو کے نا اپنے گھر کی طرف دیکھا، بہت غور سے میری بات سنیں، اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ جب اپنے گھر کی طرف دیکھا حضور رو دیے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آج خوشی کا دن ہے، امت کی بخشش کا پروانہ بھی مل گیا، اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو جانتے ہو میرے حضور نے کہا تھا جبریل آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے، آج مجھے ماں کیا ہوتی ہے۔ تجھے بتاؤں میرے حضور حج کر کے واپس آ رہے ہیں، حجۃ الوداع ہے، حضور کا آخری حج ہے، اس کے بعد حضور کو حج میں نہیں آنا ہے، یہ حضور کی زندگی کا آخری حج ہے۔ اللہ اکبر، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں حضور کے ساتھ چل رہی تھی، چلتے چلتے ایک پہاڑی والی جگہ آئی، آقا کریم نے اپنی سواری کی رسی میرے ہاتھ میں دی، فرمایا عائشہ اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، جب تک میں نہ کہوں اٹھ کے نہ آنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سچے باپ کی سچی بیٹی کہتی ہے جب حضور گئے تو مسکرا رہے تھے، اللہ اکبر، حضور چوٹی پہ چڑھے اور ڈھال پہ اتر گئے، مصطفیٰ میری نظروں سے اوجھل ہوئے، کہتی میں تو ٹھہری رہی، تھوڑی دیر گزری ہے کہ آقا کے درد سے رونے کی آواز مجھے آئی، اللہ اکبر، اس درد سے مصطفیٰ روئے ہیں، میرا جی چاہتا تھا رسی پھینک دوں جا کے حضور کو تسلی دے دوں، لیکن فرمان یاد تھا عائشہ اٹھنا نہیں ہے جب تک میں نہ آ جاؤں، کہیں نہیں جانا، کہتی میں بیٹھی رہی، تھوڑی دیر گزری ہے، مصطفیٰ پلٹ کے آ رہے ہیں تو مسکرا رہے ہیں آقا، اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آقا کریم قریب آئے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی، مصطفیٰ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اب سننا پیارے ماں کیا ہوتی ہے، اور نوجوان یہ بات لے کے جانا۔ آقا کریم قریب آئے، فرماتے ہیں اے عائشہ آج یہ کہ حجۃ الوداع تھا، میرے لاکھوں صحابہ میرے ساتھ تھے، آج میں پلٹ کے جا رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا کاش آج میری ماں آمینہ ہوتی اور مجھے سینے سے لگاتی، بیٹا کہہ کے آواز دیتی، یہ سوچ کے میں ماں کی قبر پہ گیا، کہ جب ماں کی قبر پہ پہنچا ہوں بچپن کی یادیں آ گئی، عائشہ مجھے وہ دن بھی یاد آیا جب میری ماں نے اپنے بازو پہ میرا سر رکھا ہوا تھا اور اپنے چہرے پہ دوپٹہ ڈال کے رو کے کہا تھا یا اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا ہے، اے میرے مالک اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بیٹے محمد کا کیا بنے گا؟ آقا کہتے ہیں آج تک مجھے ماں کے جملے رلا دیا کرتے ہیں، بچپن میں میری ماں کہتی تھی میرے بعد میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر عائشہ آج مجھے ماں کی یاد آئی، میں ماں کی قبر پہ گیا، میں نے جا کے گود پھیلا دی، میں نے کہا مالک عزتیں دینے والا بھی تو ہے، زندگی دینے والا بھی تو ہے، موت دینے والا بھی تو ہے، اے مالک تو نے سب کچھ دے دیا ہے، میرا جی چاہتا ہے کاش میری ماں ہوتی، آمینہ ہوتی، مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی، سینے سے لگا لیتی، تیرے محبوب کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ کہتے عائشہ جیسی میں نے اتنا کہا میری ماں کی قبر پھٹ جاتی ہے اور قبر سے میری ماں آمینہ آئی، بیٹا محمد کہہ کے مجھے سینے سے لگایا، کہتے عائشہ میں اپنی ماں کو کلمہ پڑھا کے بھی آیا ہوں، ماں کو سینے سے لگا کے بھی آیا۔ ہاں یہ ماں ہوتی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پہ یاد آئے گی، بیٹا سید الانبیاء بھی ہو ماں رلا دیتی ہے، بیٹا وکیل جج کچھ بھی ہو ماں یاد آئے گی، یاد آئے گی ماں تمہیں، خدا کا واسطہ اس کو نہ بھولنا، مت بھولنا اس کو، ماں ماں ہوتی ہے۔ حضور معراج میں دولہا بن رہے، کہتے جبریل ماں یاد آ گئی، آج بیٹے کو معراج کا دولہا بنتے دیکھتی کتنی خوش ہوتی۔ مصطفیٰ سواری پہ سوار ہوئے، جب سواری پہ سوار ہوئے ذہن میں خیال آیا آج ہم لوگ اگر بیٹا دولہا بنے تو ماں کیا کہتی؟ واہ واہ، باپ کہتا واہ واہ کیا بات ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے سبحان اللہ، عربی میں کہا جاتا ہے سبحان اللہ، خوش ہو کے بندہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ حضور کے دل میں خیال آیا کاش میں سوار ہوتا، میری ماں مجھے دیکھ کے کہتی واہ واہ۔ آواز آئی محبوب دل تھوڑا نہ کر، تو صرف سبحان اللہ کی بات کر دیتا، ہم پوری آیت اتارتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہاں آج تجھے کوئی کہنے والا نہیں تو ہم کہہ رہے ہیں واہ 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 واہ، کتنا پیارا لگ رہا ہے میرا محبوب، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔
حضور سوار ہوئے ہیں. جانتے ہو یہ پروٹوکول کس لیے دیا گیا, یہ استقبال کس لیے؟ فرمایا محبوب قیامت تک بڑے سے بڑا منتری, کوئی ادھیکاری, کوئی بھی دنیا کا پاورفل بندہ جب پروٹوکول کرائے تو ایسا پروٹوکول دے رکھا ہوں تیرے پروٹوکول کے آگے سب کی گردنیں جھک جائیں گی. کوئی کہے گا میرے استقبال میں 10,000 کھڑے تھے, کوئی کہے گا 20,000 کھڑے تھے, کوئی کہے گا 30,000 کھڑے تھے. فرشتے کہیں گے چپ ہو جاؤ, محمد وہ ہے جس کے استقبال میں 2,80,000 کھڑے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں حضور کو معراج رب لے کر. پھر سواری کیسے ہوئی؟ بات لمبی ہوگی. یہاں سے پہلا اسٹاپ مسجد اقصی, پہلا اسٹاپ, پہلا بریک لیا مسجد اقصی پہ. اسپیڈ کتنی تھی؟ وہ جو براق تھا اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. بجلی کی طرح براق برق سے بنا, برق بجلی کو کہتے. اسپیڈ. مسجد اقصی میں پہنچے, سواری باندھ دی. جانتے ہو نا, ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رب نے فرمایا جبریل اذان پڑھ. جبریل اذان پڑھنے کھڑے ہوئے, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب اگلے جملے کا انتظار تھا تو آدم کہتے تھے شاید میرا نام ہوگا, ابراہیم کہتے تھے شاید میرا نام آئے گا. ہاں سب اپنی سوچ رہے تھے یا اللہ کس کا نام لینا. آواز آئی جس کے تلوے چوم کے لایا گیا اسی کا نام لینا ہے. سبحان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی اذان ہو گئی, نماز کون پڑھائے؟ اولین آخرین سارے نبی. انتظار میں کون آئے مصلی پہ؟ تو پوچھو ان علماء سے مصلی کا حقدار کون ہے؟ مصلی کا حقدار وہ ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ علم میں بڑا ہو. ٹھیک ہے جی, جو علم میں سب سے زیادہ ہو. اگر علم میں بھی سب برابر ہو تو پھر دیکھا جائے گا عمل کس کا اچھا ہے. عمل میں بھی برابر ہو پھر دیکھو قرات کس کی اچھی ہے. اگر قرات میں بھی سب برابر ہو پھر دیکھو حسین کون ہے. جو سب سے زیادہ حسین ہوگا وہ امامت کا حقدار ہے. کم و بیش 1,24,000 کھڑے, کون مصلی پہ آئے گا؟ فرمایا مصلی پہ وہ آئے گا جو تقوی میں اعلیٰ ہوگا, مصلی پہ وہ آئے گا جو حسن میں اعلیٰ ہوگا, مصلی پہ وہ آئے گا جو علم میں اعلیٰ ہوگا, مصلی میں وہ آئے گا جو عمل میں اعلیٰ ہوگا. جبریل نے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا اور کہہ دیا محبوب آتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سب سے نرالا تو ہی نظر آ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ان سب میں بھی برابر تو پھر مصلی پہ وہ آئے گا جو عمر میں سب سے بڑا ہوگا. مصلی پہ وہ آئے گا جو عمر میں سب سے بڑا ہوگا. تو نبیوں کی عمریں دیکھو 1,000 برس ہوئی ہیں, پھر حضور مصلی پہ کیوں؟ ہاں ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. ان میں سب سے زیادہ عمر میرے نبی کی ہے, اس لیے کہ آقا فرماتے کنت نبیّا وآدم بین الماء والتین. اور میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا. تو عمر میں بھی میرا نبی سب سے بڑا. مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اب ذرا غور کریں آپ, سارے پیچھے کھڑے, حضور آگے, نماز پڑھائی. نماز کے بعد پھر اگلا سفر شروع ہوا. پہلا آسمان آیا, پہنچے, دروازے پہ گئے. جو ایڈنٹیفائی سسٹم تھا وہ کیا گیا. کون؟ جبریل. کس کوئی ساتھ ہے؟ جی. کون؟ محمد. اپنی مرضی سے آئے ہیں کہ لائے گئے ہیں کہ بلایا گیا ہے. دروازے کھل گئے. پھر کیا کہا آسمان والوں نے؟ کیا ہی اچھا آنے والا ہے, کیا ہی اچھا بلانے والا ہے. نہ آنے والے کا جواب نہ بلانے والے کا جواب. ہاں پہلے آسمان پہ نبی سے ملاقات, دوسرے پہ, تیسرے پہ, چوتھے پہ, چھٹے پہ, ساتویں پہ, سارے آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. سارے آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی, سارے آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی. آخر کار سدرۃ المنتہا گیا. حضور نے فرمایا جبریل چلتے نہیں؟ جبریل بولے بس یہاں تک ہی اپنا ساتھ تھا, اب
کوئی بندہ اگر مجھے لے کے آئے، اکبر بھائی نے بلوایا، جاؤ بھی گاڑی مولانا کی آ رہی ہے، اس راستے سے گھما کے لے آؤ، اگر لانے والا بندہ کہ میں نہیں جاتا آگے، تو میں کہوں گا بھائی میں نے رستہ ہی نہیں دیکھا یار، کیسے جانا ہے؟ جبریل رکے، حضور نے نہیں کہا میں نے رستہ نہیں دیکھا ہے، سمجھ رہے نا؟ حضور نے نہیں کہا رستہ نہیں دیکھا ہے، بلکہ حضور مسکرا کے کہتے ہیں جبریل چلتے نہیں؟ تو کیا کہا تھا؟ کہتے اگر بال برابر بھی آگے بڑھ گیا نا میرے پل جل جائیں گے، یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ حضور میں آپ کے جیسا نہیں ہوں۔ وہ جبریل نبی فرشتوں کا سردار ہو کے کہتا حضور میں آپ کے جیسا نہیں۔ جانتے ہو ایک بار جبریل امین آئے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، جب آپ کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، تو کہہ رہے تھے، فرمایا تھا آپ نے کہ کوئی حاجت ہو ابراہیم تو بتاؤ، اس لیے کہ میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک تم نہیں جا سکتے، تمہارے رب کے پاس میں جا سکتا ہوں، وہاں تم نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو حضرت جبریل نے جب اتنا کہا تو محبوب نے کہا تھا جبریل ایک دن تو نے میرے دادا سے کہا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تم نہیں جا سکتے، آج ان کا پوتا تجھ سے کہہ رہا ہے جبریل کوئی خواہش ہو تو بتا، آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ تو جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ جب جا رہے ہوں منہ مانگی دے رہے ہیں نا تو اتنا کرم کر دیں، جب امت پل صراط سے گزرے نا تو مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جانی چاہیے۔